أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تعریفوں کے لائق منبع، مرکز اور محور ہے۔ درود و سلام کے نذرانے حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ در بار میں پیش کرنے کی بات، حضرات عزیز وقار، ہم جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بخوبی ہمیں جانتے ہیں، اور آپ جو پنڈال میں بیٹھے ہیں ہم آپ کو بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک دوسرے کا تعارف ہے ہمیں، ہم آپ کے، آپ ہمارے، آپ ہمارے، ہم آپ کے۔ تو ذکر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، حضور کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ کیا کسی نے خوب لکھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، آقا کان جدھر لگائیں آپ کی ہی داستان ہے۔ اور ایک دیوانہ اور بولا، وہ کہتا ہے آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، یہ جہاں کہیں بھی سجے، مسجد میں سجے، بازار میں سجے، یہ درگاہ میں سجے، یا کہیں بھی سجے، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ۔ مجھے اس بات کا بڑا احساس ہے، شہزاد بھائی جہاں محفل کو لے گئے نا بہت سارا اونچا، تو ویسے طبیعت کا بھی تقاضا ہے، اور وہاں اتنا زور لگا کے پڑھنا تو میرے لیے مشکل ہوگا۔ بہرحال مجھے حکم ہوا، بالخصوص مندہ نچیز حاضر ہو گیا۔ برادران اسلام، ذویل احتشام، ہم یہ محفل کیوں سجا کے بیٹھے ہیں؟ محمد عمران صاحب، ان کے سرپرستگان، ان کے جو سرپرستی فرمانے والے بزرگ ہیں، یا ان کے شانہ بشانہ چلنے والے، یہ گلی کو سجانے والے، یہ محفل پاک کو سجانے والے علماء کی سرپرستی میں یہ محفل پاک کیوں کروائی گئی؟ اصل میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سماعت فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، نبیوں میں میں تمہارے سے آیا ہوں۔ جنہیں بات سمجھ میں آگے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ذویل احتشام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں تمہارے سے آیا ہوں۔ کسی کے حصے میں جناب آدم آئے، کسی کے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام آئے، کسی کے حصے میں حضرت ابراہیم آئے، کسی کے حصے میں حضرت موسیٰ آئے، کسی کے حصہ میں حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرات ہم کتنے مقدر والے ہیں، ہمارے حصے میں امام الانبیاء آئے۔ حضرات ہمارے حصے میں
امام الانبیاء آئے، جد الحسنی والحسین آئے، جناب فاطمہ کے باپ آئے، ہمارے حصے میں حضرت صدیق اکبر کے آقا آئے، حضرت عمر کے آقا آئے، حضرت عثمان کے آقا آئے، ہمارے حصے میں جناب علی المرتضیٰ کے آقا آئے۔ پھر ہم اپنے گھروں کو سجا کر، گلی محلوں کو سجا کر یہ اعلان نہ کریں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ اچھا اگلی بات سنیں، آپ کو وجد آئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملہ با کمال ہے، ہر جملہ لاجواب ہے۔ میرے آقا کا ہر جملہ با کمال لاجواب اور لازوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء، فرمایا نبیوں میں میں تمہارے سے آیا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ حَزِّی، میرے آقا نے فرمایا غلاموں خوش ہو جاؤ، تم میرے سے آئے ہو۔ فرمایا خوش ہو جاؤ جی ہاں، دل کا دریچہ آباد ہونا چاہیے۔ جن کا ایسا پیارا آقا ہو ان کو اپنے مقدر پہ ناز ہونا چاہیے۔ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی، فرمایا اور نبیوں میں تم ہمارے، سارے بولو، نبیوں میں تم ہمارے، سارے بولو، ابھی تو ابتدا ہے، نبیوں میں تم میرے سے آئے ہو۔ اگلی بات سنیں، باتیں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں میں محمد اس کا وارث ہوں۔ بھائی جن کے وارث کی ولادت ہو وہ خوشی نہ کرے تو اور کیا کرے۔ برادران اسلام ذویل احتشام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں میں محمد اس کا وارث ہوں۔ پھر فرمایا انا مولا من لا مولا لہ، فرمایا جس کا کوئی مولا نہیں میں محمد اس کا مولا ہوں۔ جھکنا پہ آئے عرش بھی فرش بلے، رکھن کون غریبہ دی لجایا، جھکنا پہ آئے عرش بھی فرش بلے، رکھن کون غریبہ دی لجایا، ایسا کرم کریم کمال کیتا جیڑا بھی گیا رج رج آیا، صدیہ بعد بھی ناصر اج لگ دے جویں سونا زمانے تے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، لاکھ سال کی آمد، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ برادران اسلام ذویل احتشام، میری حاضری مکمل ہو گئی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، مجھے اس مسئلے کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں، اجازت ہے؟ مسئلہ یہ ہے خلیفہ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی ہے، یا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ بات دھیمے انداز میں ہوگی تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جو خطابت دکھانا ابھی یہاں پہ مقصود نہیں ہے، صرف مسئلہ بتانا، رہنمائی کرنا مقصود ہے۔ حضرات گرامی، مسئلہ ہم مولا کائنات سے نہ پوچھ لیں، مسئلہ ہم مولا کائنات سے نہ پوچھ لیں، اخیر رسول زوج بطول حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے چوزے کو چوغ دیتی ہے۔ مولا کائنات سے نہ پوچھ لیں
کہ ہمیں آج مسئلہ یہ درپیش ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا کہ جناب علی المرتضیٰ ہیں. اور ویسے بھی آج لوگوں نے کچھ انداز اپنی طرف سے گاڑ لیے. بعض کہتے ہیں نہیں اچھا بات ہماری ٹھیک ہے, بشری طور پر خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق ہیں اور روحانی طور پر مولا کائنات ہیں. چلو بات حضرت مولا کائنات سے پوچھ لیتے ہیں چند لفظوں میں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں روحانی طور پر. کتاب کا نام سیر اعلام النبلاء, ایک کتاب کا یہ نام ہے. دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق, اور تیسری کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ. میں جو بات کروں گا ذمہ داری سے کروں گا. حضرات اکرامی, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روحانی طور پر بھی خلیفہ بلا فصل ہے اور آپ جسمانی طور پر بھی خلیفہ بلا فصل ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے, اب بصرہ میں تشریف لائے. بات بڑی ہم کرنے والا ہوں, توجہ آپ کی چند لمحے درکار ہے. تو حضرات اسی وقار آپ بصرہ میں تشریف لائے تو ایک آدمی جس کا نام ہے ابن القوا, یہ سمجھ لیں جس طرح صحافی نہیں ہوتے صحافی, وہ اس وقت کا صحافی تھا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب بصرہ میں تشریف لائے نا تو اس نے روک لیا. آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہاں دو صحابہ اکٹھے ہوئے. جب دو صحابہ اکٹھے ہوئے نا تو ابن القوا نے روک لیا. عرض کرتا ہے اے مولا کائنات میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں, آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. حضرت اجازت ہے؟ مولا کائنات بھی باب العلم تھے, فرمائے اجازت ہے. یہاں سوچنے والی تو بات ہی کوئی نہیں, آپ نے فرمایا اجازت ہے. وہ کہتا ہے حضرت اچھا مجھے یہ بتائیں کیا آپ وصی اور رسول ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے وصال مبارکہ کے بعد فرمایا تھا کہ آپ مسند خلافت پر بیٹھ جائیں گے, آپ میرے خلیفہ ہیں, آپ میرے جانشین بنیں گے, میرے خلیفہ بنیں گے, خلیفہ بلا فصل بنیں گے؟ کیا آپ کو فرمایا گیا؟ اگر فرمایا گیا ہے تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر کیوں بیٹھے؟ اگر آپ کو وصیت کی گئی, اگر آپ کو خلیفہ بلا فصل بنایا گیا تو یہ تین بزرگ مسند خلافت پر کیوں بیٹھے؟ اب حضرت علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لفظوں میں مجھے بزدل کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں اللہ کا شعر ہوں, اللہ کا شعر ہوں. فرمایا لو کان اندی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد, فرمایا اگر میرے پاس حضور کا کچھ عہد ہوتا, کوئی وصیت ہوتی, میرے پاس حضور کا کوئی نصیحت نامہ ہوتا. آپ نے فرمایا میں اللہ کا شعر ہوں, میں تو اپنی چادر کے ایک نکر سے مسند خلافت پر بیٹھنے والوں کو اٹھا دیتا. تو مذاق ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا شعر ہوں. اچھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابن القوا چلو تو نے بات شروع کر دی ہے تو بات سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت عملی کے ساتھ, پوری دانائی کے ساتھ, اور آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ ابوبکر صدیق بنے گا. حضرت اسی وقار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک شہید نہیں ہوئے, نہ میرے کریم ولم یموت فجاء, فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک موت آئی, اچانک سلسلہ ہوتا. ہم کہتے چلو ایمرجنسی طور پر یا نگران حکومت کے طور پر, نگران خلافت کے طور پر ابوبکر صدیق کو جو ہے نا وہ مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا. فرمایا نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ شہید ہوئے اور نہ اچانک موت آئی. فرمایا ماکاسا فی مردہی ایامن لیالیا, فرمایا حضور کئی دن اور کئی راتیں بیمار رہے. حضرت علی کے سمجھانے کا انداز بڑا نرالا تھا.
آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک شہید نہیں ہوئے نہ اچانک موت آئی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیمار رہے, کئی راتیں بیمار رہے. پھر کیا ہوا؟ مولا کائنات فرماتے یاتی المؤذن, لفظ اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کو یاد رہے, اگر کوئی بولے تو منہ توڑ جواب دو. فرمایا یاتی المؤذن, حضور بیمار تھے کئی دن کئی راتیں. حضرت بلال اذان پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے حضور جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے. اگلی باتیں سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب یہ عرض کیا گیا حضور جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے, تو حضور تو بیمار تھے نا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر, فرماؤ جاؤ ابو بکر سے کہو. حضور کیا کہنا ہے؟ فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ, وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے یہ باتیں مجھے کسی نے نہیں بتائی, جی کسی راوی نے مجھے نہیں بتائی. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے حضور کے لبوں سے یہ خود سنا ہے. زندہ میں سمجھ رہا ہوں میلاد کے موقع پر یہ ذکر چھیڑنا ہو سکتا ہے, طبیعت کو خوش کر دے, لیکن یہ عقیدے کے لحاظ سے از حد ضروری ہے, بہت ضروری. پلے باندھ لے یہ باتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی نے روایت نہیں کیا, فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ابن القوا اگلی بات سنو. فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت بلال آئے نا, حضور جماعت کا ٹائم ہو گیا. فرمایا حضور نے کسی اور صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرف نہیں بھیجا, بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا علی, عرض کیا حضور حاضر. فرمایا عباس, عرض کیا حضور حاضر. فرمایا کوئی عام بندہ نہیں جائے گا, میرا حکم ہے علی تم جاؤ, اے عباس تم جاؤ, جا کے فَيَعْمُرُ أَبَا بَكَرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر سے تم دونوں جا کے کہو, ابو بکر سے کہو آقا کا فرمان ہے لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت علی گئے, حضرت عباس گئے ہیں جو حضور کے قریب کے ہیں. اللہ کو یہ بھی نہ سمجھ لے کہ شاید حضرت علی بیمار تھے, غیر حاضر تھے. اگر وہ حاضر ہوتے یا ٹھیک ٹھاک ہوتے, ہو سکتا ہے حضرت علی سے کہا جاتا نماز پڑھائے. حضرت علی کہا نہ خبردار, میں تندرست تھا, حضور کے پاس موجود تھا, حضور نے کسی اور صحابی کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی, ڈیوٹی بھی میری لگائی. اچھا اگلی بات سنیں. فرمایا ابن القوا بات سنو, جب حضور نے فرمایا نا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے, فرمایا وَهُوَ یَرَا مکانی. فرمایا حضور کو میرے مقام و مرتبہ کا پتہ تھا. آج کے لوگ کہتے ہیں ہم علی المرتضیٰ کو زیادہ جانتے ہیں, ہم زیادہ محب ہیں, ہم زیادہ علی والے ہیں. خبردار, رسول اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فَاہُوَ یَرَا مکانی. فرمایا حضور میرے مقام و مرتبہ کو جانتے تھے. حضور کو پتا تھا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, حضور کو پتا تھا میں فاطمہ الزہرا کا خامد ہوں, حضور کو پتا تھا میں امام حسن و حسین کا بابا ہوں, حضور کو پتا تھا میں باب العلم ہوں. حضور نے مجھے خود نوازا تھا. سب کچھ جانتے ہوئے بھی فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. علماء اہل سنت تمام دوست اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. علامہ صاحب کا بیان ہو رہا ہے, تمام دوست اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. حضرات عزیز وقار, بات میری مختصر ہے لیکن بیان کرنا ضروری تھی. ابن القوا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور میرے مقام و مرتبہ کو جانتے تھے, لیکن پھر مجھے ہی فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. اچھا اگلی بات سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے بھئی, آخر والے بولے, سارے بولو, سارے بولو. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فَاخْتَرْنَا, یہ لفظ نہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں, یہ
بڑے ضروری تھے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا فاخترنا، ہم نے منتخب کر لیا. جب حضور کا انتقال ہوا نا، جب حضور مرض وفات کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا، فرمایا فاخترنا، ہم نے منتخب کر لیا، لی دنیانا، اپنی دنیا کے لیے ہم نے لیڈر پسند کر لیا، مرردیہ نبی اللہ لدیننا. فرمایا اے ابن القبا سن لو کہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم نے اس شخصیت کو اپنی دنیا کے لیے پسند فرما لیا. فرمایا کیوں؟ کانت الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو نماز ہے نا وہ دین کی جڑ ہے، وہی اعظم الامر، نماز سب سے بڑا حکم ہے، وقوام الدین، اور دین کی بنیاد ہی نماز پر قائم ہے. جب رسول اللہ نے ہماری نماز کے لیے ابوبکر صدیق کو چن لیا تو ہم نے اپنے دنیا کے لیے چن لیا. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا فبایعنا، فرمایا ہم نے بیعت کی. حضرت ابوبکر صدیق کی ہاتھ پر ہم نے بیعت کی. کہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی ہاتھ پر. پھر آپ فرماتے ہیں وَقَانَ لِذَالِكَ لِأَهْلِهِ، فرمایا خبردار کوئی بات نہ منانا، ہم نے بیعت اس لیے کی تھی کہ ابو بکر اس بات کے اہل تھے کہ ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں. نظرنا فی امورنا، ہم نے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ نہیں کیا. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے خوب سوچا، فکر کی اور خوب سمجھا، ہم نے خوب غور و خوض کرنے کے بعد ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی ہاتھ پہ بیعت کی. آپ پھر فرماتے ہیں ادیتو، ہم نے ادا کیا، میں نے ادا کیا. آپ نے پھر اپنی طرف یہ صیغہ بولا، فرمایا ادیتو ابا بکر حقہ، فرمایا خبردار ہم نے کوئی ان پر احسان نہیں کیا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا جو میں نے ادا کر دیا. یہ ابو بکر صدیق کا حق تھا جو میں نے ادا کر دیا. تو برادران اسلام پتہ یہ چلا اس روایت سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امام الانبیاء نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، نماز سے بڑا روحانی سلسلہ کوئی نہیں. تو نماز کے لیے کس نے پسند کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جب نماز کے لیے امام الانبیاء نے پسند فرما لیا تو پھر ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا. اب یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا روحانی طور پر بھی پہلا نمبر ہے اور جسمانی طور پر بھی آپ کا پہلا نمبر ہے. مکہ پاک دی ترتینو غسل دے کے جی حضرات دی وقار میں آپ کو اس لیول پر لانا چاہتا ہوں تاکہ سلسلہ یہ روحانیت کا چلتا رہے. مکہ پاک دی ترتینو غسل دے کے اتر جنت دا چھڑکایا رب نے. مکہ پاک دی ترتینو غسل دے کے اتر جنت دا آپ چھڑکایا رب نے. جی میں سونے محبوب پسند کیتا قسم خدا دی انجی بنایا رب نے. اور پیر کسے دانا آ جاوے پین دیتا نہیں ترتی تے سایہ رب نے. اے وقیہ روز میثاق دائے جدو پردہ وحدت دا چایا رب نے. تمبو ستا آسمانہ دا لاکے تھے، تمبو ستا آسمانہ دا لاکے تھے. ایڈا سونا پنڈال سجایا رب نے اور دیوے پال کے تاریاں دے اور ساریاں دے چند سورج روشنی لئی چڑھایا رب نے. تانوں ساڈیاں چنڈیاں تے اعتراض ہے، چنڈا میلاد دا خود لایا رب نے. چنڈا خود میلاد دا لایا رب نے. چنڈا خود میلاد دا لایا رب نے.